بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی 9ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین، مومنوں کے اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ، پھر اگر زیادتی کرے، احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا، تو تم لڑو، التی، اس سے جو، تبغی، زیادتی کرتا ہے، حتی، یہاں تک کہ، تفیء، وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، فإن فاءت، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احباب گرامی، آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے امر کو نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ کی موجودگی اور ان کا مقام و مرتبہ ذکر کیا، اور یہ بھی بتلایا کہ رسول اللہ کی موجودگی اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے گرد رہنے والے لوگ جو آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے کفر کی، فسوق اور عصیان کی نفرت ڈال دی ہے۔ اس سے قبل آیت کے اندر، آیت نمبر 6 میں ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے جو ایسے آدمی کے تھرو آئی ہے جو فاسق آدمی ہے، تو تم اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھاؤ اور بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اکثر اوقات انسان اور معاشرہ اسی لیے بگڑتا ہے کہ انسان جھوٹی خبروں پر اعتماد کر لیتا ہے، اور نتیجتاً معاشرے میں فساد کھڑا ہوتا ہے، یا دو آدمی لڑ پڑتے ہیں یا ایک گروہ لڑ پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے عدل کا، انصاف کا اور بین بات کا اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے۔ اس آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کے دو گروہ، آپ اس لفظ کو اگر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ ایمان ذکر کیا ہے، من المؤمنین، اگر دو ایمان والے آپس میں لڑ پڑیں، ترجمے میں ہم نے کہا کہ دو گروہ، لیکن لفظ طائفہ کا اطلاق ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے، اور دو گروہوں پر بھی ہوتا ہے، گروہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، طائفہ گروہ کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں طائفتان ہے تو مراد دو گروہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، کون سے دو گروہ؟ ایمان والوں میں سے، اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اقتتلوا، اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں، اختلاف ہو جائے، یہاں اقتتلوا کا لفظ ہے، اس سے مراد قتل کرنا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو جان سے مارنا شروع کر دیں، اقتتلوا باہم لڑنا شروع کر دیں، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، قتال کرنا شروع کر دیں۔ قتل اور قتال میں فرق ہوتا ہے، قتل اور قتال میں فرق ہوتا ہے، آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر جنگ لگتی ہے، دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں، تو سارے قتل نہیں ہوتے، سارے قتل نہیں ہوتے، کچھ زخمی ہوتے ہیں، کچھ عافیت میں رہتے ہیں، کچھ شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ کہا اقتتلوا،
اگر وہ باہم لڑ پڑیں تو سائیڈ پر نیوٹرل رہنے والے جو تیسرا گروہ مسلمانوں کا موجود ہے، جو اس نہ پہلے گروہ کے ساتھ ہے نہ دوسرے گروہ کے ساتھ ہے، تو ان کا کام کیا بنتا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ حالانکہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کو ایمان والا کہا۔ اللہ کو بھی پتا ہے کہ دونوں لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہاں شمار کر رہے ہیں؟ من المؤمنین، ایمان والوں میں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اگر وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو وہ ہیں ایمان والے ہی، لیکن وہ ایسے کام کا ارتکاب کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گناہ کا کام وہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کفر قرار دیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو کفر قرار دیا ہے، اور تمام کے تمام محدثین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، محدثین میں سب سے پہلے میری مراد وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، وہ اس سے مراد اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں تو وہ اس سے مراد جو کفر لیتے تھے وہ کفریہ کام، گناہ کا کام لیتے تھے، کیونکہ ہر گناہ کفر ہے، ہر گناہ کفر ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کفر کہا اس کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں مومنوں میں سے، اور حدیث میں اس کو کفر کہا گیا، تو مراد یہ ہوگا کہ یہ حد درجہ بدترین گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے خارج نہیں کیا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ایمان ان کا ضائع نہیں ہوگا۔ اب کچھ گروہ ایسے ہیں موجودہ دور میں بھی، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے، جن کو اس دور میں معتزلہ کہتے تھے، اور موجودہ دور میں آپ اگر 10 سال پیچھے جا کر دیکھیں، 10-15 سال، جب پاکستان میں دھماکے ہوا کرتے تھے، اور جو لوگ یہ دھماکے کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ جمہوریت کفر ہے اور ووٹ ڈالنے والے اور ووٹ لینے والے سارے کفر کا کام کرتے ہیں، سو یہ کافر ہیں، سو یہ کافر ہیں، سو ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر وہ مساجد میں بھی دھماکے کرتے تھے، مدارس میں بھی دھماکے کرتے تھے، اور وہ پبلک پوائنٹس پر بھی جہاں وہ دیکھتے کہ بڑا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ مر جائیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا تھا ہم کفر کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ اس لیے تو وہ خود کش بمبار آتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ اکبر کہہ کر اڑا دیتے تھے، ان کا یہی نظریہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے وہ موقف یا وہ نظریہ جن کا یہ کہنا ہے، ایسی جماعت کا، ان کو خوارج بھی کہتے ہیں، ان کو خوارج بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام طالبان بھی رکھا، پاکستان کے اندر TTP کے نام سے یہ کام کر رہے تھے۔ اب موجودہ دور میں داعش ہے جو افغانستان کے اندر اور شام کے اندر، فلسطین کے اندر، ان علاقوں میں جو دہشت گردی کا کام کر رہے ہیں، اور لیبل مسلمانوں کا لگایا ہے، جہاد کا لیبل لگایا ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے، کبیرہ گناہ ان کے نزدیک ان کی گنتی بھی الگ ہے، کوئی 7 گنتا ہے، کوئی 70 گنتا ہے، کوئی 400 گنتا ہے، کوئی کتنے گنتا ہے، تو جو ان گناہوں کا ارتکاب کر لے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا اگر کوئی بندہ زنا کر لیتا ہے کافر ہے، اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے وہ کافر ہے، جبکہ اہل السنہ کا، ہم مسلمانوں کا یہ اعتقاد نہیں ہے، ہمارا یہ موقف نہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا ایمان ضرور کم ہوا لیکن وہ ایمان سے نکلا نہیں، اس کی توبہ کے لیے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اگر وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے تو وہ تائب ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے 6 سپارے کے اندر کہ وہ لوگ جو ڈاکو ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور وہ راستے میں قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ 4 طرح کی سزاؤں میں سے کوئی سزا تم ان کو دے سکتے ہو، یا تو ان کو پکڑو اور عبرت کا نشان بنا کر ان کو قتل کر دو،
برے طریقے سے ان کو قتل کرو، یا پھر یہ یصلبو، یا ان کو سولی چڑھا دو، یا ان کو سولی چڑھا دو، یا ان کے ہاتھ پیر کٹوا دو الٹی سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ کٹواؤ تو بایاں پاؤں کٹوا دو، اس طرح سے ان کے ہاتھ پیر کٹوا دو۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر ان کو جلا وطن کر دو، ان کو اپنے علاقوں سے نکال دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن کے بارے میں؟ ڈاکوؤں کے بارے میں، جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے ہیں، بلا وجہ حکومت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف فساد کا دروازہ کھول کر رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اگر تم ان کو پکڑنے سے پہلے، تمہارے ان کو پکڑنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، تو پھر تم ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ اب یہاں سے یہ پتہ لگ رہا ہے، جیسے ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے واقعہ، ان سے زنا ہوا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا مجھ پر حد جاری کیجیے، تو ان پر حد جاری کی گئی، ان کو پتھر مار مار کر سنسار کیا گیا، اور سنسار کرنے کے بعد جب ایک صحابی کے اوپر خون کے چھینٹے گرے تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا، تو نبی علیہ السلام نے کہا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 باشندوں پر اس کو تقسیم کیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کبیرہ گناہ بندے کو کافر نہیں بناتا، کبیرہ گناہ بندے کو کافر نہیں بناتا۔ تو یہ اس آیت کا پہلا ٹکڑا سمجھنے والا ہے، ان طائفتان من المؤمنین، اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تمہارا کام کیا ہے؟ تیسرے گروہ کا کام کیا ہے؟ کہ تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اب یہاں پر اس آیت کے ریلیونٹ جو یہ آیت اتری تو کچھ واقعات بھی وقوع پذیر ہوئے۔ جب یہ آیت کب اتری؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ قباء میں رہنے والے لوگ، جو قباء کی بستی تھی، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور لڑے ہیں، کسی نے لاٹھی اٹھا لی، کسی نے ہاتھوں سے کام لیا، کسی نے جو ہے وہ جوتے سے کام لیا، تو آپس میں وہ لڑ پڑے ہیں، تھپڑو تھپڑی ہو گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اٹھو اور آؤ ہم جا کر قباء والوں کی صلح کروا دیں، یہ تیسرے گروہ کا کام ہے۔ ایک اور واقعہ ہوا، کچھ لوگوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے گزارش کی، اللہ کے رسول، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں، یعنی جا کر بات چیت کر لیں، ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر جو بدگمانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گدھے کے اوپر سوار ہوئے اور اس کی طرف چل پڑے۔ تو جب آپ اس کے قریب پہنچے، وہ اپنے محلے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اپنے ناک پر کپڑا رکھا اور کہا کہ یہ گدھے سے اسمیل بہت آ رہی ہے، آپ اس کو دور کر لیں، اس نے میرے دماغ کو پریشان کر دیا۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام کے گدھے کی بدبو تیری خوشبو سے کہیں اچھی ہے، تیری خوشبو سے کہیں اچھی ہے۔ اب عبداللہ بن ابی یہ غالباً قبیلہ اوس میں سے تھا یا خزرج میں سے تھا، مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں کہ قبیلہ اوس یا خزرج میں سے کسی ایک سے اس کا تعلق تھا، اور اوس اور خزرج دونوں انصار کے قبیلے۔ تو جب اس عبداللہ بن ابی کے قبیلے والوں نے سنا کہ ہمارے بندے کو یہ بات ہو گئی ہے، تو اس کے قبیلے والوں نے اس بندے کو جواب دینا شروع کر دیا۔ ادھر سے یہ اپنے لاؤ لشکر لے کر اپنے بندوں کو لے کر آ گیا، دونوں میں تو میں تو تکار ہونے شروع ہو گئی، لوگوں نے لاٹھیاں نکالنی کہ بس جی ایسے کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کا کام؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروا دی۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں، اس کی اتنی سی ہی نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر اتنا صحیح اس کے اوپر عمل ہو سکا۔ اس کے اوپر صحیح عمل جو ہے، میں اشاراتاً بات کرتا ہوں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے ساتھ حسن بن علی رضی اللہ عنہ وہ ممبر پر موجود تھے، تو آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حسن بن علی کی طرف دیکھتے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، سید ہوگا، یعنی بڑا کام کرے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے اور میرا یہ بیٹا ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور 20-25 سال کے بعد پھر اس آیت کی صحیح تفسیر وہ پیش آئی۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا بنائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔